بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال اور دولت شیطان کا حربہ۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، لوگ اس درخت کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس آدمی کے دل کے اندر ایک عزم، ایک حوصلہ پیدا ہوا، اس درخت کو اکھاڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ درخت لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف آنے سے روک رہا ہے، اور لوگ شرک اور بت پرستی، کفر میں پھنستے جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ آدمی کچھ ہتھیار لے گیا اور درخت کو اکھاڑنا شروع کیا۔ شیطان آیا اور کہنے لگا، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں اس درخت کو اکھاڑنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس درخت کی وجہ سے بہت سے اللہ کے بندے کفر میں پھنس رہے ہیں اور شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، نہیں تم ایسا مت کرو، اس کو یہاں کے لوگوں نے اب تک بڑی محنت سے پالا اور بڑھایا ہے، اس کے پیچھے ہم نے بڑی محنت کی ہے۔ مگر اس آدمی نے کہا، نہیں میں تو اللہ تعالیٰ کی رعایا ہوں اور یہ کام میں کر کے رہوں گا۔ اس نے اپنا پورا عزم بتایا، پورا حوصلہ بتایا، پورا ارادہ بتایا۔ جب شیطان نے اس کا یہ عزم دیکھا، حوصلہ دیکھا، اس کی ہمت اور طاقت دیکھی، طاقت کے مقابلے میں شیطان مجبور ہو گیا، اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ جب عمل ہوتا ہے تو اس کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے اور شیطان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو شیطان عاجز آ گیا، پھر سوچنے لگا کہ کس طرح اس کو اس نیکی سے روکوں۔ شیطان کی سمجھ میں بات آ گئی۔ شیطان نے اس سے عاجزی سے کہا، میری ایک درخواست ہے، اس کو سن لے۔ اس نے کہا، کیا درخواست ہے؟ شیطان نے کہا، درخواست تو یہ ہے کہ تم اس کام کو چھوڑ دو، میں روزانہ تمہیں 2 درہم دے دیا کروں گا۔ 2 درہم روزانہ بغیر کسی محنت مزدوری گھر بیٹھے مل جائیں گی۔ یہ سنا تو دل میں دنیا کی لالچ آ گئی۔ اس نے کہا، اچھا 2 درہم مجھے روزانہ ملیں گے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ شیطان نے کہا، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں تجھے پیش کر دوں گا، اور پیش بھی اس طرح کروں گا کہ روزانہ فجر کی نماز مصلی سے اٹھیں گے تو تمہارے مصلی کے نیچے مل جائیں گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ اب جو حوصلہ لے کر آیا تھا، مال پیسے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا اور واپس اپنے گھر چلا گیا۔ رات سو کر صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی اور اس کے دل و دماغ میں وہی 2 درہم تھے۔
مصلے کے پاس گیا اور دیکھا تو واقعی مصلے کے پاس 2 درہم اس کو مل گئے، اٹھایا اور جیب میں ڈال لیا۔ اس کے بعد دن بھر اپنے کام میں مصروف رہا۔ پھر دوسرا دن ہوا، اسی طرح فجر کے بعد مصلے کے پاس 2 درہم مل گئے۔ اب روزانہ یہی تماشا ہو رہا ہے کہ فجر پڑھ کر وہاں جاتا ہے، 2 درہم مل جاتے ہیں۔ مہینہ 2 مہینہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد شیطان نے درہم دینا بند کر دیا۔ اب جب 2 درہم نہیں ملے تو یہ آدمی پھر اپنے ہتھیار وغیرہ لے کر وہاں پہنچا کہ درخت کو اکھاڑ دوں گا۔ شیطان بھی وہاں موجود تھا۔ جب اس نے وہ درخت اکھاڑنا چاہا تو شیطان نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا درخت اکھاڑوں گا، اس لیے کہ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے کہ 2 درہم دے دیا کروں گا، کئی دنوں سے تم نے نہیں دیا، اب میں پھر وہی کام کروں گا جو پہلے کرنے آیا تھا۔ شیطان نے کہا کر لے جو کرنا ہے، لیکن تجھے اس پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کیوں؟ شیطان نے کہا تو پہلے آیا تھا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اب جو آیا ہے پیسے کے لیے۔ وہاں اخلاص موجود تھا اور یہاں اخلاص موجود نہیں ہے، اب تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وہ آدمی اپنا منہ دے کر رہ گیا۔ بھائیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کس طرح اپنے پھندے میں پھنسانے کے لیے لوگوں کو مال سے، پیسے سے اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام ابن عبد البر مالکی۔ انہوں نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں ایک قصہ لکھا ہے کہ شیطان کے چیلوں نے شیطان سے کہا جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، کسی عابد اور زاہد کی موت پر اتنا خوش نہیں ہوتے، کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا آؤ میں تم کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد شیطان اپنے چیلوں کو لے کر ایک عابد کے پاس گیا جو جاہل تھا، سلام کیا، خیریت پوچھی۔ شیطان نے اس سے کہا آپ بڑے اچھے آدمی لگتے ہو، میرے دل میں ایک وسوسہ ہے، خیال ہے، سوال ہے، میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ عابد نے کہا پوچھیے، اگر مجھے معلوم ہوگا تو جواب دے دوں گا، اگر معلوم نہیں تو آپ کسی اور سے پوچھ لیجئے گا۔ شیطان نے کہا میرے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ایک انڈے میں زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، پوری کائنات کو داخل کر دے، اس حالت میں کہ انڈا جتنا ہے اتنا ہی رہے، اس میں اضافہ نہ ہو، اور یہ زمین آسمان جتنی بڑی ہیں اس میں کوئی بھی کمی نہ ہو۔ یہ ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بھائیوں ذرا اندازہ کیجئے سوال کا، وسوسے کا، کس قدر خطرناک سوال اور کس قدر خطرناک وسوسہ ہے۔ اب وہ عابد تو جاہل بیوقوف تھا، صرف نماز روزے کی باتیں تو جانتا تھا، باقی اتنا بڑا علم تو نہیں تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، اس کے بعد کہنے لگا انڈا اتنا ہی رہے اور زمین بھی اتنی ہی رہے، آسمان بھی اتنا ہی رہے، پھر انڈے میں یہ سب داخل ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی شک کے لہجے میں اس نے کہا، تعجب کے انداز میں اس نے یہ سوال دہرایا، پھر کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا۔ شیطان کے چیلے وہی موجود تھے۔ شیطان نے ان سے کہا میں نے اس کے دل میں شک کا بیج داخل کر دیا ہے جو اسے کفر تک پہنچا دے گا۔ دیکھا کہ میں نے 1 منٹ میں اس عابد زاہد کو کافر بنا دیا یا کفر کی دہلیز پر بٹھا دیا۔ اس طرح کے لوگ زندہ رہیں یا مر جائیں مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد شیطان ایک عالم سے ملا، اس سے بھی یہی سوال کیا اور کہا کہ جناب آپ عالم ہیں، فاضل ہیں، میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا ہے، اس کا جواب دریافت کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انڈے میں انڈا اتنا ہی ہو جتنا ہے، زمین اور آسمان کو ڈال دیں، زمین بھی اتنی ہی رہے، آسمان بھی اتنا ہی رہے جتنا اب ہے؟ تو ان عالم نے کہا اس میں کیا تعجب کی بات ہے، انڈا اپنی حالت پر اسی طرح ہو، زمین آسمان بھی اسی طرح ہو، پھر اللہ تعالیٰ انڈے میں ان کو داخل کر دے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہہ دیتا ہے کن،
اور وہ چیز ہو جاتی ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. شیطان نے اپنے چیلوں کو دیکھ کر کہا، دیکھو اس کا علم ایسا ہے، یہ ہمارے داؤں میں نہیں پھنس سکتا اور اس کو بہکانا ہمارے لیے آسان نہیں. اس لیے ان لوگوں کے زندہ رہنے سے مجھے پریشانی ہوتی ہے، اور یہ لوگ مرتے ہیں تو میں جشن مناتا ہوں، خوشیاں مناتا ہوں. اور عابد کا حال ایسا کہ اسے جب چاہیں ہم ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں. اس کی جہالت کی وجہ سے جب چاہیں اس کو صرف معصیت میں نہیں کفر میں مبتلا کر سکتے ہیں. اس واقعے سے اندازہ کیجئے، جب آدمی کے اندر جہالت ہوتی ہے، علم شرع سے ناواقفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال سے ناواقف ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کس طرح کفر کے دلدل میں پھنس جاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے جہالت سب سے بڑی بیماری ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ ان کے گاؤں میں ایک آدمی تھا، بڑا عابد تھا، زاہد تھا، لیکن علم دین سے واقف نہیں تھا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہاں کے کچھ لڑکوں نے اس کا مذاق بنانا چاہا اور سوچا کہ اس آدمی کی بیوقوفی ظاہر کی جائے. ایک دن وہ اپنے گھر میں سو رہا تھا، رات کا وقت تھا، تو محلے کے 2-4 لڑکے اس کی چھت پر چڑھ گئے اور بناوٹی آواز میں اس کا نام لے کر ایک خاص لب و لہجے میں اس کو پکارا، اور وہ چونک گیا اور پوچھنے لگا کون ہے. ایک لڑکے نے آواز دی، کہا کہ میں تمہارا اللہ بول رہا ہوں. یہ سنتے ہی وہ جاہل اٹھ کر بیٹھ گیا. اس کے بعد کہنے لگا، اے باری تعالی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، تیری عبادت مجھے زیادہ پسند آ گئی، اس لیے آج سے ہم نے تجھ سے نماز معاف کر دی ہے. یہ کہہ کر وہ لوگ لڑکے غائب ہو گئے. اب یہ جاہل عابد سمجھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی کی آواز ہے، اس لیے اس کو یقین آ گیا کہ نماز معاف ہو گئی. اب اس کے بعد جو تہجد تھی وہ بھی ختم، فرائض تھے وہ بھی ختم، نماز کے لیے مسجد کو آنا وہ بھی بند. اس طرح 2-4 دن ہو گئے اور وہ نماز کو نہیں آیا. تو محلے کے لوگوں نے سوچا بیمار تو نہیں ہو گیا، چلو جا کر دریافت کریں. کچھ لوگ مل کر اس کے گھر پہنچے. خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا، طبیعت تو اچھی ہے؟ کہا الحمدللہ بہت اچھا ہوں. لوگوں نے پوچھا پھر نماز کیوں نہیں آ رہے ہو؟ بہت دن ہو گئے آپ نماز کو نہیں آئے، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا، آپ کو خبر ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خوش ہو کر، میری نمازوں سے خوش ہو کر مجھ سے نماز معاف کر دی. لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیے شیطان جاہل لوگوں کو کس طرح بہکانے لگتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جہالت سے لوگوں کے اوپر تسلط قائم کر لیتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہم جانتے ہیں بہت بڑے عالم تھے، محدث بھی تھے، بڑے صوفی اور بزرگ بھی تھے. ان کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے سامنے ایک ابر چھا گیا اور اس میں سے چمک ظاہر ہوئی. انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے اندر سے ایک آواز آنے لگی. آواز کی طرف متوجہ ہوئے تو اس آواز میں ان سے کہا گیا کہ آپ کی عبادت، آپ کا زہد، ریاضت، آپ کی مجاہدات سے ہم بے حد خوش ہو گئے، اس لیے آپ سے نماز معاف ہو گئی ہے. انہوں نے سنتے ہی سوچا کہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف نہیں ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور ریاضت کا جو حال تھا وہ سب کو معلوم ہے، تو مجھ سے کیسے معاف ہو جائے گی؟ لہذا یہ دراصل شیطان کی آواز ہے. پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. یہ پڑھنا ہی تھا. وہ ابر جو نظر آ رہا تھا اس کے اندر سے چمک ظاہر ہو رہی تھی، وہ دھوئیں کی شکل میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئی. حضرت سمجھ گئے کہ دراصل شیطان کی آواز تھی. پھر کچھ دیر بعد اسی طرح ہوا. اس کے اندر سے کہا گیا، آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا. حضرت نے فوراً اس کے جواب میں فرمایا کہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا بلکہ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا. دیکھا آپ نے
علم انسان کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن بچانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے۔ اگر خدا بچانا نہ چاہے تو وہ عالموں کو بھی گمراہ کر دے، جیسے بہت سے عالم گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا۔ آپ ایک مرتبہ بڑی شدت سے پیاس محسوس کر رہے تھے۔ حضرت نے جنگلات میں کئی سالوں تک زندگی گزاری، ریاضت کے لیے، مجاہدات کے لیے، تو اس زمانے میں پانی ایک دفعہ بھی نہیں ملا۔ بڑی شدت کی پیاس لگ رہی تھی، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسی وقت ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس ہاتھ میں ایک گلاس تھا جو سونے یا چاندی کا تھا، اس کے اندر پانی بھی تھا، اور آواز آ رہی تھی کہ آپ کے لیے جنت سے بھیجا جا رہا ہے، آپ اس کو لے لیجئے، استعمال کیجئے۔ حضرت نے سمجھ لیا یہ شیطان کی مکاری ہے۔ حضرت نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ حضرت کو یہ بات کیسے سمجھ میں آئی کہ یہ شیطان کی مکاری اور عیاری ہے؟ یہ بات سمجھ میں آئی شریعت کے علم کی واقفیت سے، کیونکہ سونے اور چاندی کا گلاس تھا، اور سونے چاندی کا استعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ممنوع اور حرام ہے، ناجائز ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جنت سے وہ چیز دی جائے جو خود شریعت کے اندر حرام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت سمجھ گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو شیطان نے کہا آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا ہے، آپ کو شریعت کا علم تھا، اس وجہ سے آپ بچ گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ علم نے مجھے نہیں بچایا بلکہ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ تو اس طرح علم رہنمائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان کے مکر و فریب کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے شیطان کا عجیب سوال۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کون نہیں جانتا؟ آپ کا واقعہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال ضرور کروں گا۔ تو انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا کی، اے اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دیجئے تاکہ اس سے ایک سوال کر لوں۔ ایک دن نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی جھک کر سلام کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا کون ہو تم؟ کہنے لگا میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی، خواہش تھی۔ حضرت سمجھ گئے یہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان نے کہا آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے ذہن میں تیرے بارے میں ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کو ماننے سے، اللہ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیوں تو نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا؟ کیا اللہ کی عظمت کو تو نہیں جانتا؟ ارے تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور اس کی جلالتوں سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ کے قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو نے آخر کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس پر شیطان کا جواب کیا تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جوش اور ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا اے جنید آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں ایسے سوالات آ رہے ہیں؟ مشرکانہ سوال آپ نے کیا، مشرکانہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا آدم تو اللہ نہیں تھے، وہ غیر خدا تھے، میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کروں؟ آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال مجھ سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اس نے یہ بات مجھ سے کہی تو مجھے لگا ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے، چھن رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔
اس لیے میں نے سناٹے میں پڑ گیا، ہوش و حواس باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھے یہ پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے ذہن میں جواب نہیں آیا، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا اس سے یہ پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا۔ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید تو اسی کا نام ہے، اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ بھائیو، یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری۔ نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ غوث و قطب اور ابدال کو چھوڑا، نہ انبیاء کو چھوڑا۔ غور کرو شیطان باتوں کو اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ذرا اندازہ اس واقعے سے آپ کر لیجئے۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونی چاہیے۔ شیطان کی عیاری اور مکاری سے بسا اوقات انسان بے ایمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسے خبر تک نہیں رہتی کہ میں بے ایمان ہو گیا، میں ایمان سے ختم ہو گیا۔ شیطان کفر کو مزین کر دیتا ہے۔ معزز حضرات و خواتین، تعلیم کے اختتام کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سوچ بچار کرتے ہوئے کیا آپ اس بات کا اندازہ لگا سکیں گے کہ آج صبح سے اب تک کیا کمائی ہوئی؟ یعنی دینی لائن سے، دینی اعمال کی لائن سے اور خدمت خلق یعنی سوشل سروس کی لائن سے کیا کام ہوا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔